بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما الجميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولو تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکی الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایہا القاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الحادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وسیع الحسن والخلف الحجات ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا
یا وجیہا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. حاجت یا سادتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الاللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذون من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الاللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجات من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا سادتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہ مجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ ظالمیہم من الاولین والآخرین آمین رب العالمین. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا سار اللہ و ابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امتان اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتان دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتان قتلتکم، ولعن اللہ المماہدین لهم بالتمکین من قتالکم، بریت الی اللہ وعلیکم منہم واشیائہم وعدبائہم واولیائہم. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ عاتبۃ، ولعن اللہ ابن مرجان، ولعن اللہ عمرو بن سعد، ولعن اللہ الشمر، ولعن اللہ امتان اسرجت والجمعت وتنكبت لقتالک، بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. بردت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدوا لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعارفتكم ومعارفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدقا في الدنيا والآخرة. وعسى له أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصاب بمصيبته مصيبة ما عزمها وعازم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الإقباض اللين وابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موت وموقف وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم لعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم والعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم الآن الصعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وعبدوا به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم الآن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة بشمار. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الله الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محاجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے کل محرومین محرومات. طفیل بھائی کی والدہ بطول بانو بنت غلام حسین، رضیہ بانو بنت غلام حسین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پر محمد. اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے. کون ہے کسی کا طرفدار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو،
روز عاشوری ہواؤں سے برستا ہے لہو، لٹ گئی کس کی یہ سرکار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، کیا کرے صاحب کردار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا کرے، بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بہن کہتی یہ ہے ہر بار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، وہ جو گھوڑے سے گھرا ساتھ گرے مشک و علم، وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم، نہ علم ہے نہ علمدار، خدا خیر کرے، نہ علم ہے نہ علمدار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت ہے کہ آثار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ صلی محمد بر محمد وعلی محمد صلوات۔ کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا،
نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد صلی اللہ لبیک یا حسین 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 ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی پانی کو اب بھی کتنا پیار ہے حسین سے مسعود علی ابن ابی طالب بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی مکی المدنی القرشی الابطحی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم القيامة آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات علی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سرکار ختمی مرتبت پیغمبر اکرم کی مشہور و معروف حدیث کہ جسے حدیث ثقلین ہی کے نام سے جانا جاتا ہے. حدیث ثقلین ان حدیثوں میں سے ہے کہ جو متواتر ہے، یعنی جسے اتنے اصحاب پیغمبر نے پیغمبر سے سنا ہے اور نقل کیا ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. جیسے ان متواتر احادیث میں سے حدیث مبارک غدیر ہے کہ جسے تقریباً 150 صحابیوں نے نقل کیا ہے. یعنی اگر کسی حدیث کو 5 صحابی نقل کر دیں تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے، اور جس حدیث کو 150 صحابی نقل کریں اس کے بعد بھی مسلمان اندھا ہو جائے تو کیا دیکھ سکتا ہے؟ آپ خود ہی دیکھیں کہ اس کے بعد بھی انہیں مولا اولا نہیں دوست لگتا ہے. تو پھر مسلمانوں کی عقل کو کیا کہا جائے؟ اس پر پتھر گریں یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، جیسا کہ ہوا ہے حارث بن نعمان فہری کے ساتھ. پیغمبر فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. 2 چیزیں نہیں، بھاری چیزیں، وزنی چیزیں. کون سی ہیں وہ وزنی چیزیں؟ پہلی کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کے دامن کو پکڑے رہو گے، متمسک رہو گے، چپکے رہو گے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی،
ان کے بارے میں ٹینشن نہ لینا، دونوں کے بارے میں. لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز 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 جدا ہی نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ تمہیں لے کر حوض کوثر پر پہنچ جائیں. دیکھیں عربی زبان میں نہ کے معنی بہت سے ہوتے ہیں. جب انکار کیا جاتا ہے، کوئی سوال پوچھا جائے تو اس میں کہہ دیتے ہیں لا، یعنی نہیں. ہمارے یہاں ایک چیز ہے نا، نہیں، نہ تھی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں بہت سے لفظ ہیں. لا یعنی نہیں، لیسا یعنی نہیں، لم یعنی نہیں، ما یعنی نہیں، لن یعنی نہیں. ہر چیز کا ایک الگ استعمال کی جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ لا استعمال ہوگا، ہر جگہ ما استعمال ہوگا، ہر جگہ لم استعمال ہوگا، ہر جگہ لما استعمال ہوگا. نہیں، ہر کی ایک اپنی پوزیشن ہوتی ہے کہ کون سا لفظ، کون سا حرف کس جگہ پر استعمال ہوگا. اس حدیث مبارکہ کے اندر پیغمبر نے 2 مرتبہ لفظ لن کا استعمال کیا ہے. لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. جانتے ہیں لن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لن وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں 0.1% بھی چانس نہ پایا جاتا ہو. پیغمبر گارنٹی لے رہے ہیں کہ اگر ان کے دامن سے متمسک ہو گئے تو یہ تمہیں نجات بھی دلائیں گے. چانس ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، کبھی جدا نہیں ہوں گے. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے. ان کا سر بھی کٹ جائے گا تو نوکے نیزہ سے تلاوت کر کے اپنی وجود کا اعلان کریں گے، اپنی ہمبستگی کا اعلان کریں گے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. پیغمبر کی یہ حدیث عظیم الشان حدیث ہے، معرکۃ الآراء حدیث ہے. انی تارکن فیکم الثقلین. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مشورہ پڑھنے آئے تو طفیل بھائی خیال رکھیے گا ہم یہ کرسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو طفیل بھائی فوراً ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، آپ لے کے آئے تھے. ہم کہیں ہم جا رہے ہیں، یہ قالین ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کہیں گے آپ لے کے آئے تھے کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہی تو ہے نا کہ جو لے کے آیا ہو اگر وہ چھوڑ کے جائے تب یہ لفظ استعمال کرے کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ہم تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک کو اپنے دل کے اوپر لے کے آئے، ایک کو اپنی صلب میں لے کے آئے. ایک کا نام ہے ثقل اکبر جسے اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے، ایک کا نام ہے ثقل اصغر جسے اہل بیت کہا جاتا ہے. اور ہماری یہی دونوں میراثیں ہیں. ہم یہ دیکھیں گے روز قیامت کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں یہ بہت بڑا امتحان ہے. پیغمبر نے استعمال کیا ترکتو، بعض جگہ تارکن، بعض روایت میں ترکتو. اکثر روایات میں کہ جو سند کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین بھی آیا ہے، انی تارکن فیکم خلیفتین بھی آیا ہے، انی تارکن فیکم امرین بھی آیا ہے، انی تارکن فیکم شیئین بھی آیا ہے. اس طریقے کے متعدد الفاظ آئے ہیں لیکن مفہوم وہی ہے سب کا. اکثر حدیث کے اندر، یعنی جسے کہتے ہیں اگر 100 حدیث ہیں تو 95 حدیثوں کے اندر انی تارکن فیکم الثقلین. اسی لیے یہ حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہو گئی ہے. ہم تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وزن کیا ہوتا ہے؟ بھاری بھرکم کتنی ہے؟ یہ دونوں چیزیں کوئی معمولی نہیں ہیں. ہر کا اپنا ایک الگ عہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ایک مقام ہے. اگر اس مقام سے کسی چیز کو ہٹا کے رکھا جائے تو لوگ کہیں گے یہ کون سی بات ہے.
ہم اپنا امامہ یہ دیں کسی کو، سمر بھائی کو دیں، کہیں کہ جہاں جوتا رکھا ہے وہاں رکھ کے آ جاؤ. غور کریے گا جو مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ سب کھڑے ہو جائیں گے، یہ آپ بے عزتی کر رہے ہیں امامے کی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ امام. میں نے کہا کپڑا ہے، میں نے اسے لپیٹ لیا ہے، باندھ لیا ہے، سر پہ رکھ لیا ہے. کہا نہیں، جب تک یہ کپڑا کا کپڑا تھا، جب یہ سر پہ آ گیا اور منسوب ہو گیا لباس پیغمبر سے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی. ہے یا نہیں ہے؟ جب تک لکڑی تھی، جب تک کپڑا تھا، جب تک پنجہ تھا، تب تک اس کی الگ اہمیت تھی. لیکن جب یہی چیزیں مل کے علم ابوالفضل عباس بن گیا تو اہمیت بدل گئی. اس لیے کہ اب نسبت ادھر ہو گئی ہے نا. اگر کھانا جب تک کھانا رہتا ہے اہمیت دوسری رہتی ہے، لیکن جب یہی کھانا نیاز حسین بن جاتا ہے، اس لیے کہ بات نسبت اس نے پیدا کر لی ہے. ہم نے کھانا گھر میں بنایا، ہم نے کہا کہ نیاز کا کھانا بنا رہے ہیں، بنایا ہم نے. بنانے کے بعد ایک بہت ہی گندی پلیٹ کے اندر، گندے برتن کے اندر، میلے کچیلے برتن کے اندر میں رکھنے لگا. فوراً آپ نے کہا کہ نہیں، ہر برتن میں اسے نہیں رکھا جا سکتا. میں نے کہا کس میں رکھیں گے؟ آپ نے کہا پاک و پاکیزہ، طاہر و طہارت والا ہونا چاہیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے بچپنے میں ہندوستان پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کنڈے کی نیاز بنائی جاتی تھی تو عورتیں پاکیزگی کی حالت میں، جو عورتیں ہوتی تھیں پہلے وہ غسل کرتی تھی کہ وہ نیاز امام صادق بنانے جا رہی ہیں، اس کے بعد وہ بناتی تھیں. اور وہاں کوئی چپل پہن کے بھی نہیں آ سکتا تھا، اتنا طہارت کا خیال رکھا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیاز امام صادق بن رہی ہے. ہم نے اتنا خیال کیا. لباس پاک، برتن پاک، جو سامان خریدے وہ بھی بالکل پاک، سب بنایا، اس کے اوپر نظر کی گئی. اب پاک مومنین کو بلایا گیا تاکہ وہ چکھ لیں. یہ کون کر رہا ہے؟ ہم آپ جیسا ایک معمولی انسان. کہ ایک چیز، ایک کھانا، معمولی کھانا کہ جو آسمان کے کھیتوں میں نہیں اگا. کہاں اگا ہے؟ کہیں تنا میں، کہیں ماجونگا میں، کہیں کسی جگہ پر عام معمولی کھیتوں میں اگا ہے. لیکن چونکہ وہ منسوب ہو گیا آل محمد سے، عزت بڑھ گئی. ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس نیاز کے سامان کو ہر برتن میں نہیں پروس سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ منسوب ہو گیا ہے آل محمد سے. یہ ہمارا کردار ہے کہ جو برتن صاف نہ ہو اس میں نیاز آل محمد نہ رکھی جائے. تو خدا کیسے کر سکتا ہے کہ جو دل نجس ہو اس میں ولایت آل محمد رکھے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ سامنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہر دل کو اس کا اہل نہیں سمجھا کہ اس کے اندر پروردگار عالم آل محمد کی محبت کو بطور امانت ودیعت کر سکے، رکھ سکے، اس کے حوالے کر سکے. اور ایسا نہیں ہے کہ آل محمد کی محبت، علی کی محبت، حسن و حسین کی محبت اللہ نے رکھ دی، تمہاری ہو گئی. نہیں. اول ما یسأل العبد یوم القیامہ فہو حب اہل البیت. بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ ہماری محبت کے بارے میں، نماز کے بارے میں نہیں، روزے کے بارے میں نہیں. کیوں؟ اب توجہ فرمائیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں. سوال نماز کا نہیں ہوگا، سوال روزے کا نہیں ہوگا. پہلا سوال کی بات ہے. حج کا نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا نہیں ہوگا، خمس کا نہیں ہوگا. پہلا سوال عن حبنا اہل البیت. ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟
وجہ اس لیے ہے کہ ان شخصیتوں کے اندر وزن اتنا ہے کہ جس عمل میں ان کی محبت شامل ہو جائے وہ خود عمل بھاری ہو جاتا ہے، اور اسی لیے بغیر حب محمد و آل محمد جتنا بھی عمل کر لیا جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا، کوئی ذاکری نکتہ نہیں ہے کہ جو میں ممبر سے بیٹھ کے کرسی سے بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر بغیر علی کی محبت میں احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اور چاندی خیرات کی جائے، صفا اور مروہ کے درمیان عبادت کرتے کرتے انسان کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، انسان وہاں مر جائے، لیکن اگر دل محبت علی سے خالی ہے تو اس کا ایک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ عمل تو بہت ہیں مگر وزن نہیں ہے۔ اگر عمل کے اندر وزن پیدا کرنا ہے تو آل محمد کی محبت سے وزن پیدا کرو تاکہ عمل بھاری ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم نے انہیں اسی لیے وزنی بنایا ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین۔ بہت ہی پیغمبر نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے ایسا ہی نہیں کہ جو منہ میں آیا پیغمبر نے بول دیا، خود پیغمبر معجزہ الہی ہیں۔ یہ شخصیتیں جن کو پیغمبر ہمارے حوالے امانت کے طور پر کر کے گئے ہیں، یہ معجزہ الہی ہیں۔ جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک اطرت باقی رہے گی، جب تک اطرت باقی رہے گی تب تک قرآن باقی رہے گا۔ کیوں؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ و اطرتی، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اطرت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا آج یا رسول اللہ آپ دو چیزیں چھوڑ کے تو گئے لیکن قرآن باقی ہے، اطرت کہاں ہے؟ یہ جواب ہمارے پاس تو ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اطرت کی ایک فرد آج بھی باقی ہے۔ یتیم وہ ہیں کہ جن کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، جو پھر توجیحات کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا بالا خلیفہ تو فلاں کو لے لو، پھر 100 سال بعد فلاں کو لے لو، پھر 150 سال فلاں کو لے لو، ان کو لیتے رہو، ڈھونڈتے رہو۔ ہمارے ہاں تو سب شروع سے آخر تک معین ہیں۔ پیغمبر نے سوال ان سے کرنا ہے، پیغمبر ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اگر قرآن تھا تو اہل بیت کی فرد کہاں گئی کہ جو معلم قرآن ہے؟ اس لیے کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے، یہ پیغمبر کی حدیث کہہ رہی ہے، اگر قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو نہ قرآن ہی سمجھ میں آیا مسلمانوں کے، نہ اہل بیت ہی سمجھ میں آئے۔ اس لیے کہ قرآن تو ایسے سمجھ میں نہیں آتا ہے نا اہل بیت کے بغیر، اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے ہیں قرآن کے بغیر، تو جب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ، سمجھے کیسے؟ یہی تو بات ہوئی نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، وہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو، پوچھیں کس سے؟ قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت، اہل بیت کہہ رہے ہیں قرآن، پوچھا کس سے جائے؟ اہل بیت کہیں گے کہ ہم بتائیں گے، اس لیے کہ اگر ہماری معرفت حاصل کر لو گے تو ہمارا لطف یہ ہے کہ قرآن بتائیں گے بھی سمجھائیں گے بھی۔ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بہت ہی وزنی ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں وزن پایا جاتا ہے۔ پیغمبر ایسے ہی نہیں کہہ کے گئے انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر بھاری بھرکم وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے نہیں کہہ کے گئے، ہر شعبے میں زندگی کے۔ اسی لیے آل محمد سب کے گلے سے نہیں اتر پاتے۔ علی کو ہر آدمی کیوں نہیں مانتا ہے؟ اسی لیے یہ نہ سوچئے یہ علی کی کمی ہے، تمہارے ہاضمے کی کمی ہے۔ ہاں اگر ہمارے ہاں آج ابھی مجلس کے بعد نیاز ہے الحمدللہ، اگر کسی صاحب کا پیٹ خراب ہو جائے تو وہ کہیں طفیل صاحب کا کھانا بہت خراب تھا، نیاز خراب تھی۔ جی نہیں، ان کی نیاز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ آپ کے معدے کی خرابی تھی۔
جو پچا نہ سکا. بھائی یہی مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے محبت علی کو ہضم کر لیا, کوئی سلمان بن گیا, کوئی ابو ذر بن گیا, کوئی مقداد بن گیا, لیکن جو ہضم نہ کر سکے, من خالفکم مشرک ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم, جو تمہاری مخالفت کرے وہ مشرک ہے, جو تمہارا انکار کرے وہ کافر ہے. فی اسفل درک من الجحیم, جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوگا. وزارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. اب سمجھیے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی اجل ہے. ایک 50 کلو کی گونی رکھی ہوئی تھی, ایک بزرگ ہمارے پاس کھڑے ہوئے تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کو اٹھا کے اندر پہنچا دیجئے. فیلو بھائی کھڑے تھے, چونکہ فیلو بھائی مجھ سے بہت فری ہیں اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. فیلو بھائی نے کہنے لگا آگا تمہیں شرم نہیں ہوتی, آپ ڈھوسا مانس چھے, بوڑھا آدمی, آپ اس سے کہنے 50 کلو کی گونی اٹھا کے پہنچا دیجئے. میں نے کہا اچھا معاف کریے گا. ایک بچہ کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا بیٹا تم اٹھا کے پہنچا دو, یہ تو بوڑھا نہیں ہے. کہا کہ نہیں, نہ اس کے بس کی ہے نہ اس کے بس کی ہے. ایک جوان کھڑا تھا مگر مریض تھا, میں نے کہا آپ ہی اٹھا کے پہنچا دیجئے. کہنے لگے اس کے بس کی بھی نہیں, اس لیے کہ بیمار ہے. میں نے کہا تو آپ ہی بتائیے کہ اس گونی کو اٹھانے کی شرط کیا ہے. انہوں نے کہا اس گونی کو اٹھانے کی شرط یہ ہے کہ جوان بھی ہونا چاہیے, صحیح و سالم بھی ہونا چاہیے, تندرست ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا یہاں تک تو میں سمجھ گیا, تو قرآن نے کیوں مطالبہ کیا ہے کہ ہر آدمی اس آل محمد کی محبت کے وزن کو اٹھائے. توجہ فرمائیے گا, ہر آدمی سے مطالبہ کیا ہے کہ اس وزن کو اٹھاؤ. کہا کہ نہیں, ہر آدمی سے مطالبہ نہیں کیا ہے, صرف اسی آدمی سے مطالبہ کیا ہے کہ جو بیماری سے سالم ہو, جو بوڑھا نہ ہو, جو بچہ نہ ہو, بلکہ دل ایسا عشق آل محمد میں جوان ہو گیا ہو کہ دیکھنے میں بوڑھا ہو مگر جب میدان کربلا میں جائے تو جوان نظر آئے. وزن ہے یہ آل محمد کی جو محبت ہمیں ملی ہے, ودیت کوئی معمولی شے ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو بس ایسے ہی مل گئی, جاؤ لے جاؤ, باپ کی جاگیر ہے؟ نہیں, خدا نے ہمارے اندر کوئی کوالٹی دیکھی ہے تب دیا ہے. آپ کو ایک تلما کا کارڈ بغیر آپ کی آئی ڈی کے نہیں ملتا ہے, ملتا ہے. کوئی بھی چیز دنیا کی آپ کو بغیر آئی ڈی کے ملتی ہے. آپ ریسیڈنشل کارڈ دکھائیے, اس کے بعد اس کی فوٹو کاپی کرائیے, یہ کریے, یہاں سگنیچر کریے, تب ملے گا. اس کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ نہیں. 4 سال 5 سال ہو سکتا ہے کوئی آدمی مہینے میں وہ سم کارڈ ٹیلی فون سے نکال کے توڑ کے پھینک دے, اہمیت نہیں ہے, تب بھی اتنی جھنجھٹ. لیکن جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے, جو آخرت میں بھی کام آنے والی ہے, جو موت میں بھی کام آنے والی ہے, جو قبر میں بھی آنے والی ہے, پروردگار عالم نے ایسے ہی دے دیا ہم کو اٹھا کے, جاؤ علی سے محبت کرو, بڑے اچھے لگتے ہو, خوبصورت ہو. نہیں, پروردگار عالم نے عالم ارواح میں امتحان لیا ہے. پاکیزہ قلوب کے حوالے یہ امانت کی گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے, سورہ مبارک کہف آیت نمبر 100, توجہ فرمائیے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں, زمین اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا, سب نے انکار کر دیا, میں نہیں لے سکتا ہوں یہ امانت. فَأَشْفَقْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا, اور اس سے ڈر گئے. کس نے امانت دی؟ خدا نے. کس کے سامنے؟
زمین، آسمانوں، پہاڑ پر ڈر گئے، خدایا اس عظیم امانت کو ہم نہیں لے سکتے. وحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. وکان الانسان ظلوما جہولا، اس لیے اٹھا لیا کہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ کون سی امانت تھی؟ آپ قرآن سے پوچھئے، قرآن بتائے گا. پہاڑ کیوں ڈر رہا تھا؟ قرآن مجید نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس پہاڑ کے اوپر قرآن نازل کر دیا جاتا تو یہ خوف خدا سے وزن کی وجہ سے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے قرآن میں وزن ہے. تو جو عدیل قرآن ہے، جو مساوی قرآن ہے، ہر جگہ ان کو بھیجا بھی نہیں ہے. ایسے گھر کا انتخاب کیا کہ جہاں علی آئے. ہر زمین متحمل نہیں ہو سکتی تھی علی کی آمد کی، لہذا ایسے جگہ کا انتخاب کیا، ایسے خانوادے کا انتخاب کیا، ایسے فرد کا انتخاب کیا، ایسے ماں باپ کا انتخاب کیا کہ نہ کوئی زمین اس کے برابر، نہ کوئی ماں باپ ان کے برابر، نہ کوئی رشتہ دار ان کے برابر، کوئی ان کے برابر نہ ہو سکا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صبح کے ساتھ دل مولا، تیرا مولا میرا مولا، مشہود علی ابن ابی طالب بآواز بلند صلوات. بات وزن کی ہے نا، اتنے صاحبان وزن ہیں آل محمد. مگر ایک الگ چیز ہے، انسان جب بوجھ اٹھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیے کہ ایک 10 کلو کی گونی آپ اٹھا کے تھوڑی دور چلیے، کتنا چل سکتا ہے؟ 2 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 50 کلومیٹر. اس کے بعد تھک جائے گا، رکھ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب بوجھ اٹھتا نہیں ہے. یہ مادی بوجھ ہے کہ جو انسان سے اٹھتا نہیں ہے. لیکن جب آل محمد کی ولایت کا بوجھ انسان اٹھا لیتا ہے تو تھکتا نہیں ہے، بلکہ اس ولایت کے طفیل میں کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علی. انسان تھکتا نہیں ہے بلکہ فکر بھی آسودہ ہوتی ہے، ضمیر بھی آسودہ ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ ہمارا دل ولایت آل محمد سے معمور ہے. انسان تھکتا نہیں ہے بلکہ خوشی کے ساتھ. وزن دیکھیے شخصیتوں میں کہ یہ شخصیتیں جب ملک الموت کے پاس آتی ہیں تو وہ خود ہی کہتا ہے آپ کا چاہنے والا ہے، آرام سے روح قبض کروں گا. شخصیت میں وزن یہ ہے، قدموں کی برکت یہ ہے کہ آ کے کھڑے ہو گئے. مومن ان کی زیارت میں اتنا منہمک ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب قبض روح ہو گئی. قبر میں پہنچ گئے تو قبر میں ان کے آمد کی وزن اتنا ہوئی کہ جب تک یہ قبر رہے گی تب تک نورانیت باقی رہے گی. کہاں کہاں آل محمد کی شخصیت کا وزن دیکھا جائے. بس ختم گفتگو. آپ دیکھیے ایک چیز، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر 100 آدمی ایک جگہ پر ہوں اور ان کا ایک لیڈر ہو، اور یہ کہا جائے کہ اگر لیڈر اپنی جان دے دے تو یہ 99 آدمی بچ جائیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ 100 آدمیوں کو جان دے دینا چاہیے یا 99 کو بچانے کے لیے ایک کی قربانی دے دینی چاہیے؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ ایک کی قربانی دے دو تاکہ 99 باقی رہ جائیں، مگر قربان جائیں جانے ہماری حسین ابن علی کے اوپر. یہی تو امتیاز کربلا ہے
کہ حسین چراغ گل کر کے بھی کہہ رہے تھے یہ خالی ہمارے جان کے پیاسے ہیں، چلے جاؤ، مگر شخصیت میں وزن اتنا تھا کہ فرزند رسول ساری خدائی بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے تو آپ کی شخصیت سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 72 افراد کی قربانی تو آپ کے آگے بہت ہی کم ہے۔ کربلا کو ہم نے نہیں پہچانا، جانتے ہیں ایک درد ہے، ایک المیہ ہے کہ جو یہاں پر کہے کہ فوراً مصیبت کی طرف۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو صرف پانی میں ڈھونڈا ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو صرف پیاس میں دیکھا ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو صرف آنسوؤں میں دیکھا ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حقائق نہیں دیکھے، اس کی سچائیاں نہیں دیکھی، اس کا ضمیر نہیں دیکھا، اس کا باطن نہیں دیکھا۔ ہم کربلا کو سمجھے نہیں، واقعاً ہمیں کربلا سمجھنی چاہیے۔ کربلا ہے کیا؟ کربلا پیاس کا نام نہیں ہے۔ کربلا کا اثر یہ ہوا کہ 3 دن کے پیاسوں نے پوری انسانیت کو آج تک پیاسا رکھا ہے۔ پوری انسانیت آج بھی پیاسی ہے ان کربلا کے پیاسوں نے۔ 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، 72 بچوں کو، 72 جوانوں کو، بوڑھوں کو یاد کرنے کے لیے ساری خدائی لبیک یا حسین کی آوازیں بلند کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کربلا کے اندر، اس انقلاب کربلا کے اندر وزن اتنا پایا جاتا ہے کہ جسے خدائی امر کہا جائے۔ کربلا قتل گاہ امام حسین کا نام نہیں ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک ابتدا کا نام ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے خلقت آدم سے پہلے بھی مقدمہ سازی کی تھی۔ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے لیے اگر ساری خدائی قیامت تک ایک جگہ پر بیٹھ کے آنسو اور گریہ زاری کرتی رہے تب بھی کم ہے، اس لیے کہ حسین کی شخصیت میں وزن بہت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفے سے 18,000 خط آئے تھے۔ کوئی معمولی خط نہیں ہوتے، 18 میل لیٹر آئے تھے امام حسین کی خدمت میں۔ آئیے ماہ مبارک رمضان میں امام حسین علیہ السلام، شعبان میں 3 شعبان کو امام حسین مکہ پہنچے، اور 3 شعبان سے لے کر رمضان کے پہلے ویک تک امام حسین کے پاس 18,000 خط آ چکے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو فوراً امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ کہاں؟ کوفے، اور اہل کوفہ کے نام خط بھی لکھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے امین ہیں، ہمارے امانت دار ہیں، ہمارے راز قلب جاننے والے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے کہ تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، پھر ہم بعد میں آتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے، 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، سب ایک طرف، مگر مسلم کی مظلومیت ایک طرف۔ آٹھ ذی الحجہ، تاریخ لکھتی ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام جب نماز مغرب کے لیے گئے تو مسجد بھری تھی، نماز مغرب پڑھ چکے تو 4 آدمی پیچھے تھے، نماز عشاء پڑھ کے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ مسلم جائیں تو کہاں جائیں؟
جناب مسلم مسجد سے نکلے، کوفے کے گلیوں میں ٹہلنے لگے۔ ایک بلندی پر ایک دروازہ تھا، جناب مسلم جا کے وہاں بیٹھ گئے۔ ایک عورت آئی، دروازہ کھولا، دیکھا ایک مرد غریب بیٹھا ہے، چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، آنے کے بعد دیکھا بھی بیٹھا ہے، کہا کہ آپ اس طرح کسی دوسرے کے دروازے پہ بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کس کو درس دیا جا رہا ہے؟ بنی ہاشم کی غیرت مند فرد کو۔ مسلم کا دل تڑپ نہیں کیا ہوگا کہ جس نے دوسروں کو یہ بتایا کہ کسی غیر کے دروازے پر نہ بیٹھو، آج اس سے کہا جا رہا ہے کہ کسی کے دروازے پر نہ بیٹھو۔ جناب مسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، بس اتنا کہا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ جناب مسلم نے پانی پیا، وہ عورت چلی گئی گھر میں۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئی تو دیکھا جناب مسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ کسی کے دروازے پر ایسے بیٹھنے نہیں چاہیے، حالات کوفے کے اچھے نہیں ہیں، کسی غیر مرد کا کسی عورت کے دروازے بیٹھنا اسلامی نقطۂ نظر سے اچھا نہیں ہوتا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ غیرت مسلم جاگ گئی۔ در شہر غریب منو کاشان ندارم، اس شہر میں میں غریب ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ گفتی بے روم خانے والے خانے ندارم، تو نے مجھ سے کہا کہ میں گھر جاؤں لیکن میرے پاس گھر نہیں ہے۔ گھر تکیے بے دیوارے تو کردم سے غریبیست، اگر میں نے تیرے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائی ہے تو یہ میری غربت کی وجہ سے ہے۔ در شہر شما خانوں کا شان ندارم، آپ کون ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ مدینے سے آیا ہوں۔ مدینے کا نام سننا تھا کہ وہ عورت تڑپ گئی۔ مدینے میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق محلے بنی ہاشم سے ہے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا نام سنا تڑپ گئی۔ وہاں کس خاندان سے، کس قبیلے سے؟ کہا میں قریش سے ہوں، بنی ہاشم سے ہوں۔ آپ ہیں کون؟ کہا مجھے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ اس عورت نے گھر کے دونوں دروازے کھول دیے۔ مولا مجھے معاف کریے گا، میں آپ کی کنیز ہوں، گھر کے دروازے کھلے ہیں، آئیے اہلاً و سہلاً، گھر کے اندر داخل ہوئیے۔ جناب مسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، عورت نے مہمان نوازی کی۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کچھ کھایا پیا نہیں، بس اس سے کہا کہ مجھے ایک مصلی دے دو، میں اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں۔ مصلی پر بیٹھ گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس عورت کا ایک بیٹا تھا جو دیر رات آیا۔ اس نے دیکھا کہ ماں ایک حجرے میں بہت زیادہ آ جا رہی ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں بتاؤ۔ کہا کہ تمہیں میری عزت کی قسم ہے کسی سے ذکر نہ کرنا، آج مسلم ابن عقیل میرے مہمان ہیں۔ بیٹا فوراً جا کے سو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ ماں کی آنکھ کھلتی ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ مسلم میرے گھر کے مہمان ہیں۔ جناب مسلم نماز صبح سے ابھی فارغ ہوئے تھے کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ جناب مسلم کھڑے ہو گئے، زیرہ پہنی، تلوار حمائل کی، باہر نکلنے لگے۔ اس عورت نے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا سن نہیں رہی ہو؟ گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، تمہارے گھر پر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کہا آپ نہ جائیے، آپ گھر کے اندر رہیے۔ جناب مسلم نے ایک جواب دیا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے نامحرم تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ مسلم ابن عقیل کوفے کی ایک معمولی عورت کے گھر میں تمہاری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ دشمن داخل ہو جائے۔ ارے فاطمہ کی گود کی پروردہ زینب کے خیمے میں دشمن عصر عاشور داخل ہو رہے ہیں۔ اے غیرت دار مسلم، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ گھر سے باہر نکلے۔ جناب مسلم ابن عقیل جنگ کرتے رہے، اور جنگ کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ جب محمد بن اشعث بن قیس کندی نے ابن زیاد کے پاس یہ پیغام کہلوایا کہ مجھے اور فوج چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں 500 آدمیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کسی دکاندار سے یا بنیے سے تم نے لڑنے کے لیے مجھے بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، بنی ہاشم کا شیر ہے، اس سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔
الفواز جزاکم ربکم خیر الجزا. بس ختم گفتگو. جناب مسلم لڑتے رہے, جنگ کرتے رہے, تھک گئے, خون جاری تھا. جناب مسلم کو اسیر کیا گیا, دھوکہ دیا گیا, مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے. اسیر کر کے انہیں دارالامارہ میں لے جایا گیا. کوئی فرد کھڑا تھا, اس نے کہا تم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا, تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. جناب مسلم نے فرمایا امیری حسینہ, میرے امیر صرف حسین ابن علی ہیں. ابن زیاد نے کہا تم سلام کرو یا نہ کرو, تمہیں قتل کیا جائے گا. جناب مسلم نے کچھ وصیتیں کی اور اس کے بعد کہا میں تیار ہوں. جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے کے گئے, تلوار چلی, جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہوا. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے ان کے جسم کو نیچے پھینکا گیا. ہانی ابن عروہ مسلم ابن عقیل کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. امام حسین مقام صالبیہ میں تھے کہ ایک مرتبہ دو سوار گزرتے دکھائی دیے. جناب سرکار ابوالفضل عباس کو بھیج کے ان سواروں کو بلایا, کہا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا فرزند رسول جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو مسلم اور ہانی کے پیروں میں رسی باندھ کے پھرائی جا رہی تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر ہانی ابن عروہ اور مسلم کی خدمت میں عرض کروں گا, مسلم تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا, تمہاری میت کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہیں کیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے جیسے یہ خبر سنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, اور اس کے بعد جناب ابوالفضل عباس سے فرماتے ہیں عباس جاؤ یتیمہ مسلم کو بلا کے لے آؤ. یتیمہ مسلم آئی. جناب امام حسین نے اس یتیمہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. بچی آل محمد کی پڑتی, کہنے لگی مامو جان خیر تو ہے, کیا میرے بابا کی خیر نہیں ہے؟ کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اب اس کے بعد تم مجھے اپنا باپ سمجھنا, میں تمہارا بابا ہوں. تمہارا بابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا فرزند رسول یہ منظر کہیں سکینہ نہ دیکھے, یہ منظر کہیں سکینہ نہ دیکھ لے کہ باپ میرا یتیمہ مسلم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. ارے جب عصر عاشور گھوڑے کو دیکھے گی, زیل ڈلی ہوئی, باگیں کٹی ہوئی, ارے بچی سوال کرے گی اے میرے بابا کے گھوڑے یا جواد حل سقیا بی ام قتلات شانہ, ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہمیں اس ماہ محرم کے اندر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بنحو احسن اور اچھے طریقے سے منانے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے آنسوؤں کو امام حسین کے زخم کا مرہم قرار دے. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما. چاہنے والوں کی پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ان کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرما. پروردگار یہ بیماری جو ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے, پوری دنیا کو جس نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے, اگر یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے تو سازش کرنے والوں پر اپنا قہر و غضب نازل فرما, انہیں نیست و نابود فرما. اگر یہ تیری طرف سے عذاب ہے تو پروردگار آل محمد کے چاہنے والوں کو اس سے محفوظ فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ عزاداران امام حسین علیہ السلام کو اس مہلک بیماری سے محفوظ فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ بانیان مجلس جن لوگوں نے اس عزاداری کے انعقاد میں تھوڑا مدد بھی کی ہے, ذرہ برابر بھی مدد کی ہے, دامے درہمے سخنے, پروردگار انہیں شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم
شام غریبان تیرے اندھیرے کو
हाजियों की जमात वो घर जलाती है। चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती 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 है। कदम हुसैन उठाते हैं सूए करबो बला। कदम हुसैन उठाते हैं सूए करबो बला। कदम से लिपटी हुई कायनात जाती है। चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती 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 है। बताए माहे मुहर्रम ये कौन बीवी है। बताए माहे मुहर्रम ये कौन बीवी है। जो बाल खोल के बस चाल में देखे जाती है। चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती 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 है। सदाए फातिमा ज़हरा लहद से आती है। चलो हुसैन तुम्हें करबला बुलाती है। चलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। बेवारिसी हो या बेरिदाई, बेवारिसी हो या बेरिदाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा। ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई दुनिया में तेरा मातम रहेगा।
زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا بے وارثی ہو یا بے وارثی ہو یا بیرداری دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا پرچم اٹھا کر غازی کا اپنے پورے کروں گی میں تیری وعدے پرچم اٹھا کے غازی کا اپنے پورے کروں گی میں تیرے وعدے پورے کروں گی میں تیرے وعدے بابا کریں گے مشکل کشائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا بھائی کام تیرا مٹنے نہ دوں گی پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی اے بھائی تیرا مٹنے نہ دوں گی پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی مظلومیت کی بن کر گواہی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا گروہوں کی سر پر اس وقت چادر لے لوں گی بدلا جب ہے برادر گروہوں کی سر پر اس وقت چادر لے لوں گی بدلا جب ہے برادر لے لوں گی بدلا جب ہے برادر کہتی ہے تجھ سے زہرا کی جائے دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا یا حسین 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 مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا نبی کا نوازا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی
نہیں ہوں, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے, وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے, کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں, کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں, کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, چکیاں پیس کر ماں نے پالا, مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا, چکیاں پیس کر ماں نے پالا, مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا, اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں, اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں, اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں, کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں, مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا حسین یا 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 حسین غازی جب ردا سے چینی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی, جب ردا سے چینی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی, جب ردا سے چینی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی, آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا, یہ بہن قید ہوئی, تو نہ آیا غازی, جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی, جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی, جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی, جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی, آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا, یہ بہن قید ہوئی,
ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دارستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دارستی بڑی تو نہ آیا محمد وآل محمد صلوات السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث